کہ آج کا بچہ کیا وجہ ہے کہ ٹی وی دیکھتا ہے، موبائل چلاتا ہے، اور آپ 80 سال کا ہو گئے، آپ کو اب تک چلانے نہیں آیا، اور غوث پاک ماں کی پیٹ میں حافظ قرآن بنا۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ باپ جب شادی کرتا ہے اسی وقت سے تربیت پر دھیان دینا چاہیے، اس لیے کہ جب باپ کے پشت پر بیٹے کی روح رہتی ہے، اگر باپ وہاں غلطی کرے گا تو بیٹا وہی سیکھے گا۔ وہ ماں کی پیٹ میں جب بچہ جاتا ہے اور 9 مہینے تک رہتا ہے، اگر یہ ماں سیدھے راستے پہ نہ چلے اور ان کا قدم بہکے، ان کے اخلاق بہک جائے، ان کا کردار کریکٹر اگر بگڑ جائے تو اسی نسل میں وہ بچہ بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارا بیٹا موبائل کیسے چلا لیتا ہے، ابھی چلنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، بولنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اتنا وہ سمجھتا ہے اس بٹن کو ہم دبائیں گے تو یہ نکلے گا، یہاں ہم دبائیں گے تو ساؤنڈ بڑھے گا، یہاں نکالیں گے تو چلنے لگے گا، سب جانتا ہے وہ۔ تو یہ جو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر کے ماں نے جو موبائل چلائی ہے نا، اسی کا اثر اس کے پیٹ میں پڑا ہے، اور یہی اثر اس بچے نے دنیا میں آ کے دکھا دیا۔ اور اس کو ثابت میں اگر کروں تو غوث پاک کا وہ واقعہ ذہن میں لائیے۔ غوث پاک کی ماں کوئی بھی کام کرتی تھی، جب غوث پاک اپنے ماں کے شکم یعنی پیٹ کے اندر تھا، اس وقت اس کی ماں جو ہے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، اور ہر دن صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز کے بعد 17 یا 18 پارہ کی تلاوت کرتی تھی، اس کے بعد دوسرے کام میں وہ لگتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک کہتے ہیں، اے میرے استاذ محترم، میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں، میں نے تو یہ آیت مبارک، یہ سورت، یہ پارہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے یاد کر لیا تھا۔ ان کے استاذ نے کہا آخر کیسے یاد کیا؟ غوث پاک نے فرمایا میری ماں ہر دن فجر کی نماز پڑھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اور 17 پارہ تلاوت کرنے کے بعد ہی دوسرے کام میں ہاتھ لگاتی تھی، اور میں یہ سن کر کے ان پاروں کو یاد کر لیا ہوں۔ دیکھ لیے ہمارے اندر اثر کہاں پڑ رہا، خالی واقعہ سن لینے سے نہیں، غوث پاک کی ہر کرامت میں کوئی نہ کوئی سبق ہے، غوث پاک کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہے، لیکن ہم آپ اس کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ چور کو بھی غوث پاک نے ولی بنا دیا، کیا ضرورت تھی بنانے کا؟ اچھے آدمی کو نہیں بنا رہے ہیں، چوروں کو بنا رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے میرے دوست، کچھ نہ کچھ بات اس میں ضرور ہے جو ہم لوگ نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں تربیت کی سختی ضرور کیجیے۔ تربیت اگر ہوگی تو پھر وہ بچہ بوڑھا ہو کر کے، جوان ہو کر کے اسلام کا خلاف قدم نہیں اٹھائے گا۔ بنگلہ دیش کی کتیا تسلیمہ نسرین اسلام کے خلاف یہ بھوکتی ہے، کبھی رسول کے خلاف تو کبھی خدا کا خلاف تو کبھی اسلام کا خلاف۔ یہ کیوں بھوکتی ہے جانتے ہیں؟ تربیت نہیں ہے، اس کو پہلے دین سکھایا تب جا کے یہ، پہلے اس کو دنیا پڑھایا گیا تب جا کے یہ دین سیکھ رہی ہے۔ نہیں، پہلے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، اس کے بعد دنیا سکھائیں۔ جب وہ بچہ دین سیکھ کر کے دنیا سیکھے گا نا تو پھر اس کے اندر حرام حلال کی تمیز ضرور ہوگی، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، اس کے اندر اتنی بات سمجھ میں ضرور آئے گی۔ لکھنؤ کا حرام النسل ایک شخص ہے جس کا نام وسیم رابضی ہے، کچھ دن پہلے اس نے قرآن کا خلاف بکا تھا، رسول کا خلاف بکا تھا، خدا کا خلاف بولا تھا۔ کیوں بولا جانتے ہیں؟ تربیت میں اس کی گڑبڑی ہو گئی، کیونکہ یہ لوگ پہلے دنیا سیکھ لیتے ہیں، دنیا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دین سیکھنے آتے ہیں تو شیطان ہے، بہکا دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے دین سیکھیے، دنیا نہیں۔ دنیا سیکھنے جائیے گا، پڑھائے گا کیا؟ سب سے پہلا جملہ آتا ہے اے فار ایپل، بی فار بال، یہ سب نہ آتا ہے۔
تو بچے کو سکھا دیا یہ ایپل ہے، اس کے بعد بچے کو پڑھا رہا یہ بال ہے، تو بچہ کہتا ہے پہلے مجھے کھا لینے دو ایپل تب ہم کھیلنے جائیں گے۔ ابھی کھیلنے کے میدان میں نہیں پہنچا تب تک کہہ دیا یہ آم ہے، یہ امرود ہے، پھر بچہ کھانے میں لگا۔ پھر کچھ دیر گزرتا ہے تو کہتا ہے یہ ہاتھی ہے، تو یہ شیر ہے، یہ کتا ہے۔ اب بچہ کہتا، بچہ پھیر میں پڑ گیا کہ ہم کھائیں کہ کھیلنے جائیں، کہ ہاتھی پر بیٹھیں کہ کتا کے ساتھ کھیلیں، کیا کریں؟ اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو حرام حلال کی تمیز اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو دین کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، دین میں کیا سنت ہے کیا فرض ہے یہ نہیں جان پاتا ہے۔ لیکن وہی بچہ اگر پہلے اس کو دین سکھایا جائے تو کیا پہلا جملہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے پیدا کرنے والا ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مجھے دنیا میں بھیجنے والا ضرور ہے۔ اب جب آگے پڑھتا ہے رحمان تو کہتا ہے کہ یہ تو کوئی نہ کوئی میرا مالک ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مجھ پر رحم کرنے والا ضرور ہے۔ آگے کہتا ہے پر رحیم تو کہتا ہے اوہ مجھے پیدا کرنے والا خدا ہے، وہ بہت بڑا رحمان ہے، مجھ پہ رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ سمجھتے جاتا ہے دین کو۔ تو پہلے خدا کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، دین کی فرائض اس بچے کو سکھائیے، پھر جو چاہے آپ پڑھائیے، منع نہیں ہے۔ جب اس کو کہہ دیجئے گا کہ خدا ایک ہے تو پھر وہ بچہ آگے دیکھے گا، کہے گا خدا رحمان بھی ہے، پھر وہ آگے دیکھے گا خدا رحیم بھی ہے، تو بچہ سمجھتے جائے گا کہ ہم کو کرنا کیا ہے اب زندگی میں۔ اور نہ اگر اس کو کتا بلی بول بیٹ یہ سب اگر پڑھائیے گا تو وہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی اہم بات کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دین سکھائیے، قرآن پاک پڑھائیے، وضو کرنے کا طریقہ بتائیے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے، اس میں کتنی باتیں فرض ہے وہ بتائیے، کتنی باتیں واجب ہے وہ بتائیے۔ آج جمعہ کے دن کسی بھی مسجد میں جائیے یا اپنے ہی مسجد میں لیجئے، 800-900 آدمی نماز پڑھتا ہے نا، 500-600 آدمی جمعہ میں پڑھتا ہے نا، ان میں سے اگر کھڑا ہو کر کے پوچھ لیجئے کہ اس جمعہ کی 2 رکعت نماز میں کتنی باتیں فرض ہے اور کون سی بات کہاں پہ فرض ہے، مجھے لگتا ہے کہ 2-4 آدمی بتا سکتا ہے، باقی یہ 500 600 700 آدمی ایسے ہی ہے۔ کیوں ایسے ہے؟ اگر کوئی غیر سوال کر لے کہ تم جس نماز کو پڑھ کے آئے ہو بتاؤ اس میں کتنی باتیں ضروری ہے، کیا بتائیں گے؟ اور جب بتا ہی نہیں پائیں گے تو وہ کیا آپ کے طرف آئے گا؟ اگر کوئی کہہ دے کہ تم پر وضو بنانا اس طرح فرض ہے تو پھر تم ہاتھ کیوں دھلتے ہو، منہ میں پانی کیوں ڈالتے ہو، ناک میں پانی کیوں چڑھاتے ہو؟ پہلا فرض تو ہوتا ہے چہرہ دھلنا، چہرہ دھل کے جاؤ آگے بڑھو، تو آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ آپ نے سیکھا ہی نہیں تو جواب کہاں سے دیجیے گا؟ تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو یہی چیز پہلے بتا دیجئے، پھر دنیا کا جو تعلیم دینا ہے دیتے رہیے۔